آج کچھ یہاں دائرے کی شکل بدلی ہے آپ نے امام صاحب؟ آپ کی کارستانی ہے یا کوئی اور؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 190 آیت سے ہے یا اس سے پہلے جاری تھا؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آل عمران آیت 190۔ آج اتوار کا دن ہے اور درس کے آخر پر نصف گھنٹہ سوال و جواب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، لیکن بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لمبا جواب چاہتے ہیں، اور بعض پچھلے درس میں بیان کردہ مضامین سے متعلق وضاحتیں ہونا ضروری ہیں، کیونکہ سوالات سے پتہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ بعض غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو وہ سارا مسئلہ ایسا ہے جسے ایک دفعہ کھول کر اس مخمصے کو ختم کرنا چاہیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ سمجھ کیا رہے ہیں، مقصد کیا ہے، تحقیقات کن رستوں پر چلائی جائے گی اور کیوں ضروری ہے۔ یہ وضاحتیں بہت اہم ہیں، اس لیے آج صرف اس چھوٹی سی آیت کی تلاوت تبرکاً کی ہے۔ مختصراً میں اس پہ گفتگو کر کے تو سوالات آئے ہوئے ہیں جو ان کو چھیڑوں گا پھر، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں، کچھ مشورے، کچھ حالات جاپان کے بھی ہیں نا آپ کے پاس، اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں بھول گئے ہیں، ہم ان کو بھول گئے ہیں، حالانکہ بالکل بھولے نہیں۔ سب سے پہلے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آل عمران آیت 190۔ ملک سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق جو ترجمہ اقرب الموارد نے دیا ہے، یعنی اس کی تشریح، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی کی ملکیت بن سکے اور اس پر تصرف کیا جا سکے۔ یہ مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی، مذکر اور مؤنث، یہی ہے نا تلفظ عربی میں، مذکر اور مؤنث ہی ہے نا۔ ہاں، مگر اردو میں مذکر اور مؤنث بھی بول لیتے ہیں۔ عام طور پر جو عربی تلفظ ہیں وہ لازم نہیں ہے کہ اردو میں اسی طرح لوک پلک درست کر کے تو پیش کیے جائیں۔ روزمرہ عرف عام میں اردو میں بہت تصرفات ہو چکے ہیں، اور بعض ایسے تصرفات ہیں جو جاری ہیں اور رفتہ رفتہ وہ اپنی ایک جگہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلاً ہرقل لفظ ہے، ایک سوالات میں سے یہ بھی آیا ہوا تھا کہ آپ نے ہرقل پڑھا ہے، حالانکہ عربی میں ہرقل، تو اردو میں تو ہرقل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے شنید کو، اور جب اردو میں درس ہو رہا ہے تو جب ہرقل کا ذکر آئے گا تو لفظ ہرقل ہی پڑھا جائے گا۔ اسی لفظ سے وہ بادشاہ معروف ہے اردو میں۔ اور یہ جو تلفظ کے تصرفات ہیں وہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے صاحب علم لوگ جو اپنے زمانے میں زبان پر سند تھے، وہ بھی اس سے عربی اصل سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے تلفظ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ حضرت حافظ مختار احمد صاحب، وہ ہمیشہ مبلغ اتنے روپے پڑھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے لمبی گفتگو کی، میں نے کہا حضرت حافظ صاحب، میں جانتا ہوں اب بہت بڑے عالم ہیں، آپ کو علم ہے کہ عربی لفظ مبلغ ہے، مبلغ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو مرضی ہو، میں نے تو جو باپ دادا سے سنا ہے وہی پڑھوں گا۔ مبلغ ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو درستیاں تلفظ کی کراتے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں۔ زبان ایک جاری تبدیل ہوتی ہوئی ایک ندی کی طرح ہے جو کروٹیں بدلتی ہے، لہریں نئی نئی پیدا ہوتی ہیں۔
کچھ مٹی اٹھاتی ہے، کچھ پھینکتی ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جس میں لازماً ضرور درستی ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ تیزی سے تلفظ، تیزی سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن کریم کی کسی آیت کے کسی لفظ کا تلفظ اس صحت کے ساتھ ادا نہیں ہوتا جو ضروری ہے، وہاں کسی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ایسی تبدیلیاں اگر غلطی سے ہو گئی ہوں، باوجود اس کے کہ علم ہے مجھے کہ یہ تلفظ یوں ہے، ایک کسی نے توجہ دلائی ہے کہ آپ نے صحیح تلفظ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ اس کو یوں بدل دیا تھا، تو جہاں تو اسی مضمون میں صحیح تلفظ جاری ہے، اتفاقاً ایک زیر زبر میں غلطی ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ سننے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ جب بولتے ہوئے زبان سوکھی ہوئی ہو تو انسان کہنا وہی چاہتا ہے جو ذہن میں ہے، مگر پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ مگر یہ کوئی معذرت نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے تلفظ میں یا آیات کی تلاوت میں ایک معمولی سی غلطی بھی قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے، یعنی یہ ان معنوں میں کہ ہم رکھیں کہ جاری ہے چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اس کی درستی میں بے شک مجھے فوری طور پر مطلع کیا کریں، لیکن اول تو یہاں جو موجود علماء ہیں ان کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو فیکس بھیجنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے اور یہیں درستی ہو جائے۔ اب لفظ ملک کی بحث ہو رہی ہے کہ ملکن اس کو کہتے ہیں جو ملکیت بنتی ہے، اور املاک اسی سے لفظ نکلا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ملک میں بادشاہت ہے اور ملک میں تصرف ہے، یہ بھی فرق بعض لوگوں نے کیے ہیں۔ اس ضمن میں لین یہ لکھتا ہے ملکن ڈومینین، ساورنٹی، کنگشپ، رول، اور یہاں جو پہلا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں عقب الموارد کہتی ہے لما یملک و یتصرف بہ یذکر و یؤنث، یہ مذکر بھی کیا جاتا ہے اور مؤنث بھی کیا جاتا ہے، یا مذکر بھی پڑھا جاتا ہے اور مؤنث بھی پڑھا جاتا ہے۔ اردو ڈکشنری میں احتیاطاً دیکھ بھی لیں آپ۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ کے حوالے سے لفظ ملک آیا ہے اس میں مکمل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اس بارے میں مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں۔ میں نے دیکھا ہے اس کا استعمال قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر غور سے دیکھا ہے، وہاں ملک کے اندر ملکیت بھی ہے اور بادشاہت بھی ہے، اور اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفت مالکیت سے ہے۔ مالکیت میں اگرچہ ملک کا تصور زیادہ بظاہر ابھرتا ہے کہ ایک شخص مالک ہے، لیکن جو مالک کل ہو وہ پرفیکٹ ساورن ہو جاتا ہے۔ ہم جتنے مالک ہیں ہمارا ملک کا تصور اور ملک کا تصور اس لیے الگ الگ ہے کہ ہم دنیا کی جائیدادوں میں اپنے دائرے میں مالک ہیں اور اختیارات کے لحاظ سے اسٹیٹ مالک ہے، ریاست مالک ہے، اور چونکہ یہ تفریق جاری رہتی ہے خود ہمیں اپنی جائیداد پر تصرف کا پورا حق نہیں ہوتا۔ یہاں آپ چاہیں اپنی زمین پر اپنے نقشے کے مطابق کچھ بنوائیں تو آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی باریک باتوں میں بھی حکومت دخل دیتی ہے کہ تمہاری ملکیت یہاں ختم، ہمارا ملک یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی استعمال میں لفظ ملک اور ملک نے دو الگ الگ دائرے اپنا لیے، اور اس وجہ سے یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ لفظ ملک میں جائیداد مراد ہے، ملکیت ہے یا بادشاہت ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کامل مالک ہو اس کے ہاں ظاہری جسمانی ملکیت اور قانونی اور تصرفاتی ملکیت کے فرق نہیں رہتے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں کے ذکر میں جب بھی قرآن کریم میں لفظ ملک ملے گا، خواہ کسی صورت میں بھی ملے گا، اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں کہ مالک کل کے معنوں میں ملتا ہے، اور وہاں جو سیاسی تصرفات ہیں وہ بھی اسی کے ہوتے ہیں، اقتصادی تصرفات بھی اسی کے ہوتے ہیں،
اور ملکیت کے دوسرے تصرفات، مثلا ورثے میں یہ جائیداد اس کو دینی ہے کہ اس کو دینی ہے، یہ بھی اسی کے چلتے ہیں۔ تو یہ بحث جو علماء نے اٹھائی ہے، اس لحاظ سے یہ بے ضرورت ہے کہ یہاں کیا مراد ہے۔ خدا کے تعلق میں لفظ ملک میں سب کچھ مراد ہے جو ملک اور ملک اور مالکیت کے تصورات میں پایا جاتا ہے۔ امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے، آیت وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یعنی ملک سے مراد اللہ کے لیے الملک الحق بھی آتا ہے، اس لیے فرمایا لہ الملک ولہ الحمد، اور فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، گویا ملک سے مراد کسی شے کا گرفت میں لینا اور اپنے حکم سے اس پہ تصرف کرنا ہے۔ ملک کے لیے بطور جنس کے ہے، لہذا ہر ملک ملک ہے۔ یہ حضرت امام راغب نے وہی بات بیان فرمائی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے ہاں جب لفظ ملک استعمال ہوگا تو کامل گرفت میں کوئی چیز ہو، وہ ظاہری صورت میں بھی اور تصرفات کی ہر صورت میں اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہ بادشاہ بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ سردست تو یہاں اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ تفسیری نقطے سے میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی خاص بات قابل ذکر ہو تو بتاؤں گا۔ یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہاں للہ ملک کی کیا ضرورت تھی، کیا تعلق ہے۔ تو ایک مفسر کہتے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے گزر چکا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ بحث گزر چکی ہے کون غنی ہے اور کون فقیر ہے، تو کنکلوژن یہ نکالا گیا ہے للہ ملک السماوات والارض۔ حضرت امام راضی کے نزدیک اس کا تعلق پہلی آیت سے یہ ہے کہ بعض لوگ جن کے لیے سزا کا فیصلہ ہوا ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، وہ کسی پہلو سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ جہان بھی اللہ کا ہے، وہ جہان بھی اللہ کا ہے، یہاں بھی اس کی مالکیت ہے، وہاں بھی مالکیت ہے۔ اس لیے للہ ملک السماوات والارض بتا رہا ہے کہ تم خدا کی پکڑ سے بچ کر دنیا میں کہیں کوئی پناہ نہیں حاصل کر سکتے، نہ اس جو میں حاصل کر سکتے ہو جس کو سما کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سماس کا معنی جو کے علاوہ دوسری دنیا بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آسمانی سے مراد وہ روحانی دنیا بھی ہوتی ہے جو ملأ اعلیٰ کی دنیا کہلاتی ہے۔ اس لیے یہ معنی بھی درست ہے کہ نہ اس زندگی میں تم سزا سے بچ سکتے ہو، نہ آئندہ زندگی میں بچ سکتے ہو۔ لیکن صرف سزا تک محدود کرنا درست نہیں، کیونکہ جزا کا بھی تو ذکر ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہی ہے، اور اسی پہ میں اس بات کو آج ختم کرتا ہوں کہ للہ ملک السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں خدا تعالیٰ نے آیات لأولی الالباب کا بھی ذکر فرمایا ہے، اختلاف رات اور دن کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ دراصل خدا تعالیٰ کا اس دنیا میں جو تصرف ہے بالخصوص، اور اس پہ آسمانی محرکات جو اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ وہ زمانہ ہے مسلمانوں کی کمزوری کا، ایک پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ تم اہل کتاب سے خصوصاً اور مشرکین سے بھی کثرت سے دکھ دیکھو گے، بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، مگر تمہیں ایسا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کہ تمہارے آخری غلبے کی راہ میں غالب ہو جائیں، حائل ہو جائیں۔ وہ غلبہ تمہارا مقدر ہے اور لازماً تم فتح مند ہوگے۔ یہ مضمون ہے جس کو یہاں اٹھایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ تو دوسری آیت ہے، میں نے کہا وہ آیت کہاں گئی؟ ہاں، للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر کے مان بعد اس آیت کا جو 191 ہے، میں یہ حوالہ دے رہا تھا آپ کو، یہ بتاتا ہے کہ اس مضمون کا اس مضمون سے بھی تعلق ہے جو بعد میں آ رہا ہے، اور اس مضمون سے بھی وہی تعلق ہے جو پہلے گزر گیا ہے۔ تو دراصل بعد میں آنے والی آیت جس پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض میں صرف آئندہ دنیا کے عذاب و ثواب کا ذکر نہیں، بلکہ اس دنیا میں ان تصرفات کا ذکر ہے جو خدا کی تقدیر لازماً اسلام کے حق میں کرے گی۔ اور ایسا زمانہ آئے گا کہ جو مالک کے بندے ہیں وہی اس دنیا میں، جو سچے بندے ہیں وہی اس دنیا میں مالک بن جائیں گے اور وہی مالک کے نمائندہ ہوں گے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم نقطہ یہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی صفات میں جو سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، ان میں لفظ مالک جو آخر پر رکھا ہے، اس کا سب سے گہرا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس صفت کی کامل جلوہ گری اس دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ اور بائبل میں بھی جہاں وہ پیشگوئی ہے اس کی پاکستان والی، یعنی انگوروں کے باغ والی، اس میں مالک کے آنے کا جو ذکر فرمایا گیا ہے وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پورا ہوا ہے۔ بس وہ ملک ہے جس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اصل مالک کا نمائندہ محمد رسول اللہ ہیں، اور ان پر تمہیں عارضی غلبے نصیب ہوئے ہیں، اور تم اظہار ثانی میں حد سے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ لیکن یہ بات بھول نہ جانا کہ اللہ ہی کی ملک ہے، اور وہ کر کے دکھائے گا اس دنیا میں، کھول دے گا اس مسئلے کو کہ اس مالک کا اصل بندہ، حقیقی بندہ کون ہے، اور کون ہے جس کو ملکیت کے اختیار بالآخر سونپے جائیں گے۔ بس اسلام کے آخری کامل غلبے کی یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے، اور اسی مضمون کو آگے اگلی آیت بھی اٹھاتی ہے۔ لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا کی جزا کا بھی اس میں ذکر ملتا ہے، مگر وہ اصل تعلق نہیں ہے۔ اصل تعلق وہی ہے جو میں نے وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق پیشگوئی جو انجیل میں پائی جاتی تھی، اس کے حوالے سے اس مضمون کو جوڑا ہے۔ بس یہ وہ آئندہ آنے والا وقت ہے جس کا آغاز اس دور میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بھی وہ ابھی تک آغاز ہی دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ہے ساتھ سعد آئی اسلام کی جنگوں کی، آغاز تو میں کر دوں انجام خدا جانے۔ تو وہ آغاز ہی کا دور تھا جو حضرت مسلم موعود کے زمانے تک ممتد رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو گناہ سے نجات کیسے ممکن ہے میں مضمون بیان فرمایا ہے، وہ بھی بین ہی اس کے مطابق ہے۔ اس لیے اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اور مسیح موعود کے زمانے میں ہی سب معاملہ روشن ہو چکا ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بالکل صاف لکھ چکے ہیں کہ میری آمد کا آغاز جو ہے وہ دھندلکوں میں رہے گا کچھ عرصے تک، اور یہی مقدر ہے۔ اور آئندہ وہ زمانہ آئے گا جب کہ میرا قدم اس سفید منار پر ہوگا جو سب دنیا دیکھے گی، اور وہ روشن دلائل کے ساتھ مجھے پہچاننے لگے گی۔ بس الحمدللہ کہ ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جس دور کی پیشگوئیاں اس آغاز کے ساتھ وابستہ تھیں اور ہمیشہ کے لیے مقدر تھیں۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں باقی پھر کل شروع کریں گے۔ اب میں متفرق مضمون جو اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتا ہوں۔ ٹوکیو کی خبریں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام بہت اچھی طرح جاری ہیں، اور جاپانی قوم کی طرف سے دن بدن اس کام کو سراہنے کے حیرت انگیز نمونے نظر آ رہے ہیں۔ بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی محبت کے ساتھ
ہمارا صرف شکریہ ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے عملی اظہار کے لیے ہر قسم کی ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ جاپانی قوم کی بڑی خوبی ہے، بڑی بااخلاق قوم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اخلاق نسبتاً سطحی ہیں، خدا تعالیٰ کی ہستی میں ان کی جڑیں نہیں ہیں۔ ہمیں ان اخلاق کو دائم بنانا ہے۔ اس پہلو سے اپنے تعلقات کو جاپان میں جب استوار کرتے ہیں تو ان کو بار بار خدا تعالیٰ کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ ان کے ہاں خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کا مضمون کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ارواح کے ساتھ تعلق کا مضمون تو ملتا ہے، بادشاہ کے ہاں بادشاہ کے ساتھ تعلق اور اس کو خدائی تعلق سمجھنا یہ مضمون تو ملتا ہے، مگر ذات باری تعالیٰ سے ذاتی تعلق کا کوئی مضمون دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں اپنی نیکی کی تشریح میں یہ بات داخل کریں، ہم تو تم یہ عام لوگ ہی ہیں، بلکہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے تم سے صدیوں پیچھے دکھائی دیتی ہے، مگر اسی مٹی سے ہمیں کسی نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس مٹی کو کندن بنا دیا ہے، اور سونے کا کندن بنا کرتا ہے یہ، لیکن یہ مٹی کو کندن بنانے والا ہے۔ اور ہمارے اندر جو تم صفات دیکھتے ہو اس کی تمام تر سیرا قرآن کریم پر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، جن کی تعلیم اور جن کی روحانی برکت سے ہمارے اندر یہ عظیم اخلاقی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اس طرح ہر ایک کو لیکچر دینا تو میری مراد نہیں ہے، اس مضمون کو ذہن میں رکھیں اور حسب موقع جہاں بھی کوئی قبول کرنے کے مزاج میں ہو وہاں پیار اور محبت سے ان باتوں کو بیان کیا جائے۔ کہتے ہیں ٹوکیو کے TBS ٹی وی نے ہمارے کیمپ میں رضاکاروں کے ساتھ آ کے گفتگو کی، اس کو ریکارڈ کرایا، اور ایک ممبر آف پارلیمنٹ ساتی سوکی ایدا صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں۔ پھر KDD جاپان کمپنیوں نے کے جو مالک یا کرتا دھرتا مسٹر ولا ہے، کیا لفظ ہے یہ ولا کیا واو لام الف لکھا ہوا ہے صرف، آپ کو یاد نہیں کوئی ایسا نام؟ ہمارے رضاکار مسٹر ولا لکھا ہوا، رضاکاروں کے کام کو دیکھ کر آج ایک دستی فون جو موبائل فون ہے وہ ہمیں تحفے کے طور پر پیش کیا ہے، اور اندرون ملک اور بیرون ملک ہر جگہ اس فون سے جو بھی فون ہو سکتا ہے اس پہ کسی کو خرچ بھی نہیں دینا پڑے گا، یہ ایک مفت ہے۔ یہاں تک کہ شیل کمپنی نے اپنے پمپ کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی احمدی گاڑی رضاکاروں کی تم سے پیٹرول ڈلوائے اس سے پیسے نہیں لینے۔ عجیب و غریب نمونے ہیں وہاں ان کے احسان مندی کے، اور پاکستان میں ہم جب خدمت کرتے ہیں تو مولوی پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے خدمت لینا حرام، ان کو مارو کوٹو، مقدمے بنا کے وہ ڈاکٹر بھی چھارے جو اپنے کاروبار چھوڑ کر خدمت کے لیے پہنچے، ان پر دفعہ 298 پہ مقدمے اور 295 کا اصرار کہ اس نے جو پاکستان کے نادار مریضوں کا خیال کیا ہے یہ حد تک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے یہ بات مطابقت ہی نہیں کھاتی۔ وہ کردار مولوی کا جو ہے، وہ کردار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتی، یہ درست ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ہی سے تو سب کچھ سیکھا ہے، وہی تو ہے جو ہر جگہ حسن بن کے چمکتا ہے۔ مگر ان پر یہ مقدمے کہ یہ مطالبے کہ ان کو موت کی پھانسی کے ذریعے موت کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے بڑی گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نادار مریضوں کا خود ان کے گھروں تک پہنچ کر مفت علاج کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ لیکن جاپان کو دیکھیں کیسا پاک فطرت کا، نیک فطرت کا مظاہرہ ہے، اور اس قسم کی باتیں حیرت انگیز ہیں کہ پیٹرول پمپوں کو ہدایتوں کہ ان کی جو گاڑی ہے وہ مفت پیٹرول ڈلوائے گی، اور اعتماد بھی دیکھیں کتنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ احمدی رضاکار اس کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہاں کون ہوائے لگ جانا تھا پیٹرول پلوان میں، ایک طرف سے آتا دوسری طرف سے سستا بیچا جاتا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ جرمن اور ہالینڈ کے رضاکار بھی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ
وہ ہماری کیمپ میں آ کر ہمارے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جو مزہ یہاں خدمت کا آ رہا ہے وہ اور جگہ نہیں ہے۔ تو بہت ہی اللہ کے فضل سے پیارے نیک نمونے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اب رہیں سوالات۔ یہ ہو گیا۔ اب اس سے اندازہ کریں اس خط سے کہ بات کچھ اور کہی جا رہی ہے، سمجھا کچھ اور جا رہا ہے، دلیلیں اس پر عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قائم کی جا رہی ہیں، اور بعض ایسے لوگوں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق توقع ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے افریقہ میں ڈاکٹر کے طور پر خدمت کی ہوئی ہے، اور عیسائیت کے ساتھ ان کو بارہا تصادم ہوا ہے تبلیغی لحاظ سے، اور اس وجہ سے انہوں نے بائبل کا مطالعہ بھی کیا ہے، اچھی نظر سے کیا ہے، ان کی چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن درس کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ عجیب بات سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے درس سے یہ تاثر تو قائم ہو گیا ہے کہ بتاتا ہوں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ میں نے کب کہا ہے؟ نہ میں نے کہا، نہ مسیح علیہ السلام نے کہا۔ وہ کہتے ہیں وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری، مگر اس کا تو سارے زمانے میں کوئی ذکر نہیں۔ فسانے کی بات چھوڑو، قطعی طور پر مسیح علیہ السلام کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں کہ کسی نبی کا قتل ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، لیکن کسی نبی کے متعلق قطعاً ثابت ہو جانا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، ہمارے علم میں ابھی تک کوئی نہیں۔ اس وضاحت کے باوجود ان کا یہ لکھنا، وہ دراصل بعض حوالے پیش کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو بہانہ مل گیا، اور پھر دلیل اتنی سب سے، یہ تو خیر ہو جاتی ہے غلطی، سوچنے میں بعض دفعہ غلطی کچھ ہو سکتا ہے، میرے بیان میں بھی غلطی ہو گئی ہو، لیکن جس چیز سے مجھے تعجب انگیز تکلیف ہوئی ہے وہ ان کا یہ ہے استدلال۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی تھے، یہود کی طرف مبعوث ہوئے، اور یہود کی انبیاء کی تاریخ ان سے بہتر کوئی نہ جانتا ہوگا۔ اس کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں میں اب اس کو ظاہر کروں گا۔ انہوں نے بڑی تحدید اور وضاحت سے اپنی قوم پر قتل انبیاء کا الزام لگایا تھا۔ یہ استدلال ہے ان کا۔ اب اس میں دیکھیں کتنی ناپسندیدہ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ بائبل کو کون کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی کتاب، اور انجیل کے حوالے جو وہ دیتے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی، تو اس کا یہ استدلال کہ حضرت عیسیٰ سے بہتر قوم کے حالات کون جانتا تھا، اس لیے وہ قابل قبول ہے جو بائبل میں انہوں نے خدا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ نہایت نامعقول دلیل، اور وہی انداز ہے جو مستشرقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتے ہیں کہ محمد کے علم میں یہ بات تھی اس لیے یہ بات یوں لکھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے سنتے اور کلام کرتے تھے، جو خدا فرماتا تھا یا دل میں القاء فرماتا تھا وہی کہتے تھے، اور ہر نبی جس کی کتاب بڑی ہو یا چھوٹی ہو، صحیفہ ہو، شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، ہر نبی وہی بات کہتا ہے جو خدا سے علم پاتا ہے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تصور باندھنا کہ وہ چونکہ یہودی قوم سے تھے اس لیے یہودی تاریخ پر گواہ تھے، اور ان کا یہ لکھنا حرف آخر بن گیا کہ ضرور قتل ہوئے ہوں گے، یہ بالکل غلط استدلال ہے۔ جب خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے تو پھر انجیل کو اس وقت لیں گے، پہلے قرآن کو تو گفتگو کر لو۔ جب قرآن کہہ چکا ہو اور بار بار کہہ چکا ہو کہ انبیاء کو تم قتل کرتے تھے، تو پھر انجیل کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ دوسری منحوس بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے بیان کو اہمیت نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذاتی حیثیت سے یہ بات نہ کہتے تو یہ تاریخی واقعہ مشتبہ رہتا اور قرآنی بیان کو گویا کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں قرآن کے اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں قتل انبیاء کا ذکر ہے۔ کسی نے انکار نہیں کیا کہ قرآن کریم میں قتل انبیاء کا ذکر ہے،
اور یہ استنباط جو دوبارہ میری طرف منسوب کیا یہ بھی بالکل غلط ہے کہ قتل انبیاء کا جہاں بھی ذکر ہے لازماً اس کے دوسرے معنی ہیں اور جسمانی قتل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ پھر دوبارہ اسرار سے میری طرف منسوب کیا. اب ساری دنیا گواہ ہے کہ ایسی بات کوئی نہ میرے تصور میں ہے، نہ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی باوجود اس کے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ استنباط ہوتا ہے بظاہر کہ قتل انبیاء سے حق میں مناسب نہیں، یعنی درست نہیں ہے، اس کے نتیجے میں مثلاً عصمت کی جو آیت ہے دوسری سب سے زیادہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یہ مشہور جو آیت ہے اس سے عام طور پر یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی غلط بات خدا کی طرف منسوب کرتے تو ان کی سزا یہ ہوتی کہ ان کو ضرور قتل کر دیا جاتا. چونکہ قتل نہیں ہوئے اس لیے ثابت ہوا کہ یہ سچے نبی ہیں. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ایک اور آیت جو ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کہ یہ اللہ کا ایک رسول ہی تو ہے، اپنی تمام تر رفتوں کے باوجود رسالت سے اوپر نہیں نکلا، رسالت کی آخری حدوں کو چھوا مگر رسول رہا. یہ مراد ہے. افائم ماتا او قتلا، بس اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم حق رکھتے ہو کہ مرتد ہو جاؤ اور اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ، واپس چلے جاؤ؟ اس آیت میں اور اس آیت میں بظاہر ایک فرق دکھائی دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی بہت سی اعلیٰ بہت ہی دل نشیں تشریحات فرمائی ہیں جس سے جو ظاہری تضاد ہے وہ حل ہو جاتا ہے. مگر مسلک یہ لیا ہے قطعی طور پر کہ کسی نبی کا قتل ہونا اس آیت کی روح سے جو اب میں نے پڑھی ہے ناممکن نہیں ہے، ہرگز ناممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی جسمانی لحاظ سے قتل ہو جائے، کیونکہ یہاں ہرگز روحانی معنوں کے قتل کی بحث ہی نہیں ہے. افَإِن مَاتَ او قُتِلَ میں لازماً جسمانی قتل کی گفتگو ہو رہی ہے. اور اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام قطعی طور پر فرما چکے ہیں کہ میرے نزدیک قتل انبیاء قرآن کی روح سے جسمانی لحاظ سے بھی بعید نہیں، ناممکن نہیں، اسے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کہنے کے بعد پھر فرماتے ہیں ایک اور جگہ جو حوالہ میں نے پیش کیا تھا کہ کسی ایک نبی کے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی قتل ہوا. اب یہ استنباط بالکل کھلا اور واضح، اس میں کوئی تضاد نہیں. اب اس کو یہ حضرت اس طرح پھر ڈیولپ کرتے ہیں، کہتے ہیں پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو لکھا کہ کسی نبی کا قتل کا یقینی قتل ثابت نہیں، کہتا ہے اس سے آپ کوئی استنباط جو نکال رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم شے سے، عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا. اب یہ وہ محاورہ ہے جو ہم جامعہ کے پہلے سال میں تھے تو اس وقت ہمیں پڑھایا گیا تھا، اور عام بات ہے. قانون کا ایک انٹرنیشنل قانون کا ایک معروف نقطہ ہے کہ علم نہ ہونا کسی چیز کا ہرگز ثابت نہیں کرتا کہ وہ چیز ہوئی نہیں. بس کہتے ہیں چونکہ علم نہیں ہے اس لیے حضرت زکریا یقیناً قتل ہو گئے. یہ کیسے نتیجہ نکلا؟ علم جو اس کا کتنا غلط استعمال ہو گیا، الٹ استعمال ہوا ہے. عدم علم سے عدم شے لازم نہیں. اگر کسی چیز کا علم نہیں تو یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ چیز ہوئی نہیں بالکل غلط ہے، درست ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی نبی کے متعلق قطعی طور پر اس کا قتل ثابت نہیں تو اس کے بعد کسی ایک نبی کے متعلق قتل کے ثبوت پر اصرار کیا جائے تو یہ کیا تضاد ہے کہ نہیں؟
اس بات کو بھول کے اوٹ پٹانگ منطق ایک بنا لی ہے، اور اسی مضمون پر بعض اور خط بھی ملے ہیں۔ ایک تفصیلی خط ہے جس میں حمامۃ البشرا اور دوسرے حوالے ہیں، وہ سارے حوالے میں پہلے ہی مولوی دوست محمد صاحب سے منگوا چکا ہوں، درس سے پہلے ہی وہ میرے پاس تھے، ان کا مطالعہ کیا گیا ہے، اور بڑے غور اور فکر کے بعد وہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے میں اخذ کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ایک خلیفہ کے پہلے خلیفہ سے تضادات ڈھونڈتے رہیں، ایک خلیفہ کے وقت کے نبی سے تضادات ڈھونڈتے رہیں، ایک نبی کے دوسرے انبیاء سے تضادات ڈھونڈتے رہیں، اور ایک نبی کے اللہ سے تضادات ڈھونڈتے رہیں۔ یہ جو مضمون ہے یہ ایک بہت ہی گہرا مضمون ہے، اس کی طرف مجھے یاد کرانا، آخر پر میں آ کر کچھ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ جماعت کو اندرونی بیماریوں سے بچایا جا سکے اور ان کے خلاف ان کو متنبع کیا جائے۔ گہرائی تک انسانی فطرت پر غور کرتے ہوئے یہ مضامین میں نے دیکھے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں اور سمجھانے لازم ہیں۔ پیغامیوں نے دیکھو کیا کیا، ساری زندگی اس بات پہ ضائع کر دی، ساری عمر اپنی گنوا دی کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور حضرت رسول مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان تضادات ڈھونڈتے رہے۔ اگر یہی نہج اختیار کریں گے بعض علماء تو ان کے اور خوارج کے درمیان اتنا ہی سب فرق رہ جائے گا کہ قرآن نیزوں پر ابھی نہیں اٹھائے، ورنہ اٹھا لیں گے پھر۔ اس لیے یہ باتیں سمجھانے والی ہیں، میں کسی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے نہیں، بلکہ چونکہ میں جراثیم دیکھ رہا ہوں بیماریوں کے، سب سوالات میں نہیں، بہت سے سوال ایسے ہیں جو بڑے متقیانہ انداز میں ہیں اور استغفار کرتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے کیے گئے ہیں، پوچھنے کے لیے ایک خلش ہے۔ اور ویسے جو سوالات ہیں وہ تو ثابت ہیں کہ یہ ابراہیمی صفت ہے، بس دو طرح کی خلشیں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں، ایک صفت ابراہیمی سے جس میں وہ جواب ملتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ افلم تؤمن ہے، افلا تؤمن، ابا ہے یا افا ہے، دیکھ نکالیں، اصل آیت نکالا کریں۔ قرآن کریم کی آیت میں کوئی ڈھیل برداشت نہیں ہو سکتی، بین ہی جو اصل آیت ہے میں سناؤں گا، لیکن مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو جو پوچھ رہا ہے مجھ سے کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، تو ایمان نہیں لاتا؟ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا کیوں نہیں اللہ، میں تو مومن ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن طمانینت قلب چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے طمانینت قلب کی خاطر بعض سوال ہو سکتے ہیں، اور تمام صلحاء کا اور انبیاء کا یہی طریق رہا ہے کہ جب وہ سوال کرتے تھے تو طمانینت قلب کی خاطر کرتے تھے۔ اس کے برعکس یہ بھی ایک تاریخ ہے مذہب کی کہ سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ بعضوں اور بعض دوسروں مقدسین کے درمیان یا خدا کے بندوں کے درمیان تضادات کو دکھایا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جو اہل کتاب کی طرف سے ہوئی ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ اور باتیں ہیں، جو بائبل کہتی ہے وہ اور باتیں ہیں، اور یہ تضاد ہے۔ ایک طرف تم بائبل کو سچا کہتے ہو، دوسری طرف جھٹلا رہے ہو، اس لیے ہم ایسے نبی کو قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ تم تو متضاد باتیں کرتے ہو، ایک طرف کہتے ہو ایلیا آسمان پر چڑھ گیا، مانتے ہو کہ بائبل سچی تھی، دوسری طرف یوحنا کو ایلیا بتا رہے ہو۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ دوبارہ پھر انشاءاللہ نصیحت کے رنگ میں پھر میں بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اقتباسات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مجھے بھجوائے گئے ہیں، جن کے اندر یہ مفہوم سطروں کے نیچے دوڑ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا تمہاری نظر نہیں کہ مسیح علیہ السلام یہ فرما چکے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مسلک پیش کر رہے ہو جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود کے مسلک سے متصادم ہے۔ اس شوق میں یہ خود لکھنے والے اس بات کے مجرم بن جاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی ذات میں تضاد دکھائیں۔ اب دیکھیں، میرا تضاد مسیح موعود سے تو نہیں دکھا سکتے، ناممکن ہے، کیونکہ جہاں بھی سرسری نظر سے کوئی تضاد
دکھائی دیتا ہے، دے سکتا ہے، اس کی گہرائی میں اتر کر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ ہرگز تضاد نہیں، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت جس رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، میں نے ہی اس نہج پر مسیح موعود سے سیکھ کر میں حضرت مسیح موعود کی خدمت پر مامور ہوں۔ اور یہ ماموریت وہ حکم والی ماموریت نہیں، یہ وہ ماموریت ہے جس پر ہر خادم مامور ہوتا ہے۔ اور یہ جو عالمی حرب ہے اسلام کی، اس میں جو داؤ پیچ میں استعمال کرتا ہوں خالصتاً مسیح موعود سے سیکھے ہوئے ہیں۔ اور تضاد کا سوال وہ ان کو تو نظر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جن باریکیوں کے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور جو میں نے نعمتیں پائی ہیں مسیح موعود علیہ السلام سے، اور جس رنگ میں آپ کے علم کلام، آپ کے انداز، آپ کے طرز حرب یعنی غیروں سے لڑائی کے انداز کو میں نے سمجھا ہے، وہ ان لوگوں کی تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ ان چیزوں کے لیے ایک غیر معمولی عشق کی ضرورت ہے جو ملائیت سے نہیں پیدا ہوتا، ملائیت سے تعصب کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ملائیت کے مختلف درجے ہیں، جب انتہا کو پہنچ جائے تو بڑی ایک بیہودہ سی چیز، گندی سی چیز بن کے ابھرتی ہے، مگر نفس کے اندر بھی مختلف ملائیت کے مقامات ہیں اور مختلف عشق کے مقامات ہیں۔ تو جماعت کو عشق کے تعلق میں ترقی کرنی چاہیے، نہ کہ ملائیت کے تعلق میں۔ اور عشق کی نظر سے جب دیکھتے ہو تو ایک خدا کے بندے کا دوسرے خدا کے بندے سے کبھی تضاد نہیں دکھائی دے گا۔ اگر نظر آتا ہے تو ایسا انسان استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ پوچھتا ہے تو اسی طرح پوچھتا ہے جیسے حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ اے خدا بتا مجھے مردے کیسے زندہ کرتا ہے، اور وہی جواب پھر وہ دیتا ہے کہ میں تو نفس طمانینت قلب کی خاطر یہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، جو تضاد میری طرف منسوب کرنے کی کوشش کی گئی، اگر ان کے استدلال کو مان لیا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں ایک بڑا کھلا واضح تضاد دکھائی دے گا۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس بات کا امکان ہے کہ حضرت یحییٰ قتل نہ ہوئے ہوں، اور یہ کہنا درست نہیں کہ یقینی اور قطعی طور پر حضرت یحییٰ قتل ہو گئے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک استدلال میں یہ واضح ذکر فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو حضرت سید احمد صاحب کا تعلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو پہلے ارحاس کا تعلق ہے جو پہلے آتا ہے، ویسا ہی تعلق حضرت مسیح کے ساتھ حضرت یحییٰ کو تھا۔ پس دونوں کا قتل ہونا یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں میں بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ کے قتل کا قطعی ثبوت نہیں؟ ایک طرف یہ لکھا ہے تو دوسری طرف یہ بھی تو فرمایا ہے کہ کسی نبی کا یقینی طور پر قتل ہونا ثابت نہیں۔ تو اب بتائیں تضاد کہاں ہو گیا پھر؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک قول کا دوسرے قول سے تضاد آپ ثابت کر رہے ہیں، میں نہیں کرتا، اور میرے قول کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تضاد آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کسی نبی کا قتل ثابت نہیں، اور پھر کہا جائے کہ دیکھ لو فلاں بھی قتل ہو گیا اس لیے میں مسیح موعود ہوں اور وہ میرا ارحاس ہے، ان دونوں باتوں میں ایک تضاد دکھائی دے گا۔ اس لیے اس کا معنی وہ جو عمومی دلائل کا انداز ہے تبھی سمجھ آئے گا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جہاد کے اسلوب سے آپ واقف ہوں، آپ کی جو مناظرات ہوئے ہیں غیروں کے ساتھ ان سے واقف ہوں، انبیاء کے جہاد کے اسلوب سے آپ واقف ہوں، قرآن کریم جب غیروں سے مخاطب ہوتا ہے اس کے اسلوب سے آپ واقف ہوں، تب جا کر سمجھ آئے گی کہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اور مضمون ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ میرے اور مسیح کے درمیان جیسے مشابہت یقینی موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ میں تمثیل نہیں، مسیح کی مماثلت نہیں رکھتا مسیح سے، ورنہ میں کوئی مماثلت نہیں رکھوں گا، اس کا مثیل نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے قطعی طور پر لازماً اہم امور میں بعض مماثلتیں ضروری ہیں، لیکن مماثلت کے متعلق آپ فرماتے ہیں
اس مضمون کو اتنا آگے نہیں بڑھایا جا سکتا کہ جس طرح مسیح مصلوب ہوا اسی طرح میں بھی مصلوب ہوں، جس طرح اس کو سانٹے مارے گئے مجھے بھی مارے جائیں، جس طرح تاج پہنایا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ مماثلت سے مراد نہیں، بلکہ بعض ایسے شواہد قطعی ملنے چاہیے جس سے ہر سلیم فطرت انسان ایک مماثلت کے طور پر قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی مماثلت کا مضمون ہے دراصل، جو ان دونوں سوالات پر حاوی ہے جو میں نے چھیڑے رکھے ہیں، جن پہ میں تحقیق کروا رہا ہوں۔ ایک حضرت زکریا والا معاملہ اور ایک حضرت موسیٰ کا فرعون کون تھا؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں اس وقت، بھولا نہیں، جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ کا فرعون کون تھا؟ کیونکہ میرے نزدیک مختلف زمانے جو بیان ہوئے ہیں ان میں ایک زمانہ ہے جو بین ہی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان فاصلے کو، تاریخی سالوں کے فاصلے کو ویسا ہی دکھا رہا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے درمیان تھا۔ اس کو قبول کیا جائے تو پھر کون سا فرعون بنے گا، اور بہت سے مسائل ہیں، یہ میں اس ذکر میں بعد میں چھیڑوں گا۔ تو یہ جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میں اپنا کوئی علمی نقطہ دکھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں، ان کو تصور بھی نہیں ہے کہ میری خدمت کے مقاصد کیا ہیں، میں کن باتوں میں اتر کر گہرے مطالعہ کے بعد مجبور ہو جاتا ہوں بعض دفعہ ایسا مسلک لینے پر جو آپ کے مروجہ تسلیم شدہ مسلک کے خلاف ہوتا ہے۔ اور کسی مسلک کا 1300 سال سے جاری رہنا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لازماً درست ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبے عرصے تک حیات مسیح کے قائل تھے اور رفع مسیح کے جسمانی رفع کے قائل تھے، اور باوجود حیرت انگیز فراست کے اور الہام پانے کے ایک لمبے عرصے تک یہی سلسلہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار وحی کے ذریعے فرمایا غلط ہے یہ عقیدہ، اس کو چھوڑ دو، قرآن میں یہ عقیدہ درج ہے۔ وہ وجود جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس کی نظر میں وہ بات نہ آئی، لیکن جب اللہ کی انگلی نے دکھائی تو دکھائی دینے لگی، اور حیرت انگیز قطعی ثبوت موجود تھے۔ تو زمانے کی باتیں جو ہیں یہ بعض دفعہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی، متقیوں کو بھی وقتی طور پر غافل کر دیتی ہیں، اور یہ اللہ کا تعلق ہے جو آنکھیں کھولنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی علمیت پر انحصار کر کے فخر کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کو ظاہری صورت میں نظر آ رہا ہے وہی درست ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مضامین سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز فرمائے اور اپنے ہدایت اور رہنمائی میں تحقیقات کو ایسے رستوں پر چلا دے جن سے بعض اہم امور جو اسلام کی تائید میں عظیم نشان کے طور پر ثابت ہوں وہ ظاہر ہوں۔ یہ مضمون ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا اور نہ حضرت یحییٰ اور حضرت سید احمد صاحب کی مثال اب دیکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دلیل دے رہے ہیں اس دلیل کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مماثلت ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے، جیسا کہ امکان ہے کہ حضرت حضرت یحییٰ شہید نہ ہوئے ہوں، اگر یہ ثابت ہو جائے، اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے متعلق قطعاً شہید ہونا ثابت نہیں ہے، تو پھر تضاد پیدا ہوگا، پھر وہ دلیل ٹوٹ جائے گی کہ حضرت یحییٰ کے متعلق تو ثابت ہو گیا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اور حضرت سید احمد صاحب کی شہادت ثابت ہو گئی۔ یہ ہے تضاد، جس کو دور کرنے کے لیے میں نے دو رخہ تحقیق کی ہدایت کی ہے، اور ابھی تک میری طرف کوئی ایک مسلک منسوب کرنا جائز نہیں، ورنہ میں تحقیق کیوں کہتا۔ میں تو بار بار ہدایت کر رہا ہوں کہ یہ اہم مضمون ہے جس میں تحقیق ہونی چاہیے۔ مجھے ایک ذرہ بھی اس بارے میں شک نہیں کہ یہ تحقیق جن اسرار سے پردے اٹھائے گی وہ دونوں میں سے ایک بات ضرور ثابت کریں گے، یا یہ کہ دونوں ہی یقیناً شہید ہو گئے، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، حضرت یحییٰ بھی اور حضرت سید احمد صاحب بھی، یا یہ کہ دونوں کے حالات مشتبہ رہے، اور مشتبہ حالات کا جو ذکر ملتا ہے تاریخ میں ان میں مماثلت پھر دکھائی دینی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں
مثلا حضرت سید احمد صاحب کے متعلق غیبوبیت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور حضرت یحییٰ کے ذکر میں جو میں اب تک تحقیق کر چکا ہوں اور کروا چکا ہوں، اس میں حضرت یحییٰ کے غائب ہونے کا امکان موجود ہے۔ حضرت سید احمد صاحب کا کٹا ہوا تن سے جدا سر بتایا جاتا ہے کہ کہیں سے حاصل کیا گیا، اور دراصل باڈی ان کا ثبوت نہیں تھا بلکہ وہ سر تھا جو قتل کا ثبوت تھا۔ اور بین ہی یہی بات حضرت یحییٰ کے متعلق تاریخوں میں ملتی ہے کہ جسم نہیں تھا بلکہ وہ سر جو تشریح میں پیش کیا گیا وہ ثبوت تھا کہ حضرت یحییٰ قتل ہو گئے۔ اب اس سر کی بھی کہانی کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس سر کی کہانی کا بھی نہ سر ہے نہ پیر ہے، کیونکہ دوسری شہادتیں سرے دست جو بیان کر رہی ہیں وہ اس کے مخالف جا رہی ہیں۔ اس لیے کسی سکھ بادشاہ جرنیل کا کہیں سے سر اکٹھا کروا کے باڈی سے جوڑ دینا، یہ اس کو کوئی تاریخی قطعی ثبوت کہے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ غیبوبیت جہاں تک تعلق ہے، یہ وہ غیبوبیت نہیں ہے جو فرضی غیبوبیت لوگوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے فرق کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ حضرت تھانیسور صاحب، ان کا کیا نام تھا ان کا، جو بڑے مرید تھے ان کے، ہاں جعفر تھانیسری صاحب، وہ بہت ہی عاشق تھے حضرت سید احمد صاحب کے، اور وہ غیبوبیت کے قائل تھے، لیکن یہ وہ غیبوبیت نہیں جو مہدی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے یا بعض اور غائب ہونے والوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت الیاس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی غائب ہوئے ہیں، وہ آسمان پر چڑھائے گئے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی غیبوبیت بیان کی جاتی ہے، وہ آسمان پر چڑھ گئے۔ یہ وہ غیبوبیت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مرے نہیں ہیں، کہیں چھپ گئے ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک ان کو اس بات کا اتنا یقین تھا کہ وہ کہتے تھے مجھے جس طرح اپنی موت کا یقین ہے اس طرح مجھے حضرت سید احمد کی زندگی کا یقین ہے۔ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، موت سے زیادہ یقینی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی، مگر ایک انسان کا قول تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مایوس ہوئے، اس لیے کہ ان کی غیبوبیت کا تصور یہ نہیں تھا کہ زندہ رہے گا ہمیشہ۔ جب ایک لمبے عرصے تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تو بالآخر انہوں نے خود اپنے اس عقیدے کو یہ کہہ کے بدل لیا کہ اب میں جس مضمون کا پلڑا بھاری ہے، یعنی اہل علم میں جو لوگ ان کے قتل کے قائل ہیں، میں بھی ان میں مجبوراً شامل ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے حضرت یحییٰ حضرت سید احمد سے اس عرصے میں کوئی نہ سندیسہ آیا، نہ کوئی تعلق قائم ہو سکا، اس لیے اتنی لمبے عرصے کی مایوسی کے بعد میں مجبور ہو گیا ہوں کہ دوسرے فریق کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ لیکن غیبوبیت کا اس واقعہ سے اور ان لوگوں سے مایوسی کا ایک تعلق ہے، اور وہاں رہ کر زندہ نہ رہ سکنے کے احتمالات کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور یہ ایک پیشگوئی اس رنگ کی تھی جس رنگ میں حضرت مسیح نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا گمشدہ بھیڑوں کی طرف۔ یہاں گمشدہ بھیڑوں کی طرف نہیں مگر گجروں کی طرف ضرور گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی بیگم، جو دوسری بیگم تھیں، ان کو اس واقعہ مشہور واقعہ شہادت سے پہلے آپ نے یہ بتایا کہ میں غائب ہونے والا ہوں اور مجھ پر ایک زمانہ آئے گا جب میں غائب ہو جاؤں گا۔ ان کی قطعی گواہی محفوظ ہے جس کی وجہ سے غیبوبیت کا عقیدہ چلا ہے۔ ہمارے بعض ایسے احمدی مخلصین ہیں جن کو کافی شوق ہے علمی تحقیقات کا، وہ کر کے مجھے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ مقصود صاحب بھی، ان کو وہاں کے علماء جو ہیں وہ تو بیچاروں کو، ایک نصیر طاہر کا تو میں دوسرا کہہ رہا ہوں، ان کا بھی ہے مقصود صاحب کا بھی، وہ کہاں چلا گیا؟ بہرحال بعض بیچارے مسکین سے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی اپنے علم کا کوئی ذوم مگر بہت تحقیق کا شوق ہوتا ہے، تو چونکہ باہر سے ان کو دلداری نہیں ملتی اس لیے مجھے بھیج دیتے ہیں، اور میں پڑھتا ہوں، متاثر ہوتا ہوں، ان کو کی پیٹھ ٹھونکتا ہوں کہ شاباش، بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی مقصود صاحب جو غالباً یو بی ایل میں ہیں ملازم، انہوں نے اپنا ایک مضمون مجھے بھجوایا
کہ میں نے حضرت یحییٰ کے متعلق لکھا تھا لیکن مولویوں سے بڑا ڈرتا ہوں، اس لیے آپ کو بھیج رہا ہوں اور اس میں انہوں نے بعض بڑے اچھے نکات بیان کیے ہیں۔ یہ مضمون درس کے بعد میں نے پڑھا ہے اور درس کے بعد اس کے نکات جو ہیں بعض آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن پہلے میں وہ کتاب ہے وہ کہتے ہیں بھیجی نہیں ابھی، یہ اصل میں نے یہ کہہ دیا مضمون بھیج دیا، مضمون کے مرکزی نکات بھیجے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب میں بھیجوں گا آپ کو، میں لکھ چکا ہوں پوری کتاب، تو جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ آئندہ اس سے استفادہ کر کے قابل ذکر باتیں آپ سے بیان کروں گا۔ یہ جو ہے خط یہ ہے دمشق سے آیا ہوا ہے؟ نہیں، اچھا روچسٹر سے، ہاں ڈاکٹر نصیر طاہر، ڈاکٹر نصیر طاہر روچسٹر سے یہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں حضرت سید احمد صاحب شہید کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، اس میں جو خاص قابل ذکر بعض باتیں ہیں میں بیان کرتا ہوں کہ مولانا یحییٰ علی عظیم آبادی پھانسی گھر میں اکثر نہایت درد سے درد کی یہ ربائی حضرت سید صاحب کے حق میں پڑھا کرتے تھے کہ اتنا پیغام درد کا کہنا جب صبا کوئے یار سے گزرے، کون سی رات آپ آئیں گے دن بہت انتظار میں گزرے۔ یہ جو ربائی ہے یہ پہلی دفعہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنی تھی اور انہوں نے اسی ذکر میں مجھے بتائی تھی۔ یہ بہت ہی اعلیٰ کلام ہے حضرت میر درد کا جو ادھر بھی چسپاں کیا جاتا ہے۔ مولوی محمد جعفر صاحب تھانیسری مصنف سوانح احمدی و تاریخ کیا ہے لفظ نہیں پڑا عجبیہ، جو سید ہیں تاریخ عجیبہ یا ہاں تاریخ عجیبہ، جو سید صاحب کے بہت بڑے تذکرہ نگار اور واقف حال تھے، والد مرحوم مولانا عبدالحی صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں، میں خاندان پٹنہ کے بتوسل جناب سیدنا کے حضور میں انتصاب بیعت رکھتا ہوں، مگر براہ راست بھی مجھ کو ایک مرتبہ پھانسی گھر میں، جس کا ذکر صفحہ 26 کے آخری پارے تواریخ عجیبیہ میں درج ہے، اور ایک مرتبہ بروقت رہائی 1300 ہجری میں پیام و سلام پہنچنے کا فخر حاصل ہوا، اور مجھ کو حضرت مرشدنا کی حیات و ظہور کا ایسا یقین ہے جیسے اپنی موت کا۔ مولوی حیدر علی صاحب اور ان کے فرزند کو 1202 ہجری میں زیارت کا فخر حاصل ہوا۔ مولوی حیدر علی صاحب چند ماہ بعد انتقال کر گئے اور ان کے فرزند زندہ موجود ہیں۔ اس ذکر کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ ماہ فروری 1892 کا خط ہے، ماہ فروری 1892 کا۔ ارمغان احباب میں والد مرحوم نے بسند صحیح حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی یہ روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سید صاحب سے 10 باتیں سنی تھیں جن میں سے 9 پوری ہو چکی ہیں اور ایک باقی ہے، یعنی آپ کی غیبوبیت، اس کا ثبوت۔ کہتے ہیں جو باقی 9 سنی تھیں وہ منوان پوری ہو گئی ہیں، مگر میں نے خود حضرت سید صاحب سے یہ ذکر سنا تھا کہ آپ آخر پر غائب ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں والد صاحب مرحوم نے حضرات دیوبند کے استفسار پر اپنی یہ رائے ظاہر کی تھی، جس سے ان حضرات نے بھی اتفاق کیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سید صاحب نے اس قسم کی پیشگوئیاں فرمائی ہیں، لیکن وقوع میں اب تک اشتباہ ہے۔ یعنی پیشگوئیاں کے بیان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وقوع کے بارے میں شبہ ہے کہ جس طرح فرمایا تھا ویسا ہو چکا ہے یا نہیں۔ مولوی محمد جعفر صاحب تھانیسری نے سوانح احمدی میں جو اس خط کے مصنف ہیں اس بات کا اظہار کیا کہ ایسی بھی بہت روایتیں ہیں کہ اس واقعہ بالا کوٹ کے بعد متعدد لوگوں نے سید صاحب اور ان کے رفیقوں کو دیکھا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی شہادت اور غیبوبیت میں روز اول سے اختلاف ہے، یعنی اس وقت سے 2 گروہ بٹے ہوئے ہیں۔ روز اول سے اختلاف ہے، مگر اب بود زمانہ کے سبب جو 60 برس سے بھی زیادہ ہو گئے، خیال غیبوبیت خود بخود یا غیبوبت ہے لفظ یہاں جو
ہاں، غیبوبیت نے غیبوبت، خیال غیبوبت خود بخود لوگوں کے دلوں سے محو ہوتا جاتا ہے۔ سید صاحب کی چھوٹی بیوی صاحبہ، جن سے قبل از مارکہ بالاکوٹ سید صاحب نے اپنی غیبوبت کی پیشگوئی کی تھی، اور سید صاحب کے اکثر اقربا اور اہل قافلہ آپ کی غیبوبت کے قائل تھے، مگر پنجاب اور ہندوستان کے اکثر آدمی پلے شہادت کو غلبہ دیتے ہیں۔ بس امکان کی بحث ہو رہی ہے، یقین کی کہیں کوئی بحث نہیں ہے۔ بس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت یحییٰ کا قتل بھی ثابت نہیں بلکہ مشکوک حالات ہیں، اور ان مشکوک حالات کی مماثلت حضرت سید احمد صاحب کے مشکوک حالات سے بعین ہی ثابت ہو جائے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت نہیں بلکہ 100% آپ کی تائید ہوگی، اور جو مقصد اعلیٰ آپ بیان کرتے ہیں یہ اس کی تائید میں ایک شہادت ہوگی کہ اگر قتل ہوئے اور قتل ثابت ہو تب بھی ارہاس کے طور پر دونوں میں مماثلتیں ثابت، اگر قتل ثابت نہ ہو تو دونوں کا نہیں ہوگا۔ یہ ہے دلیل جو مسیح موعود علیہ السلام کی اصل دلیل ہے، ارہاس کی مماثلت، ایک طرح سے ہوئی ہو یا دوسری طرح سے، یہ ثانوی باتیں ہیں۔ یہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ مسیح علیہ السلام کی تحریر کی مخالفت نہیں، ورنہ اگر تحریر کے لفظوں کو پڑھیں گے تو پھر مسیح موعود علیہ السلام خود ایک بات کہہ کے دوسری بات اس کی دوسری جگہ مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کے فتح نصیب جرنیل تھے جن کو خدا نے مقرر فرمایا، اور آپ کے جو حربے تھے جو جہاد میں آپ نے استعمال کیے، ان سے لا علمی کے نتیجے میں بہت سے غیر تو ٹھوکر کھا ہی گئے، بعض اپنے بھی نہیں سمجھ سکے، اور لاہوری جماعت کا وجود آیا۔ وہی باتیں جو نبوت کے متعلق آپ نے ایک جگہ ایک معنی میں فرمائیں، دوسری جگہ دوسری معنوں میں فرمائیں، یہ اتنی باریک در باریک ایسے باریک در باریک مطالب پر مبنی تھیں کہ ان میں ایک شوشے کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر ظاہری نظر کے دیکھنے والوں نے یہاں تک اختلاف سمجھا کہ ایک پوری جماعت ہے جو آپ کے بعض حوالے پیش کر کے کہتی ہے کہ دیکھ لو مرزا محمود نے کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ جو دلائل حضرت مسیح خلیفۃ المسیح ثانی پیش فرماتے ہیں وہ ان باریک مسالے پر نظر رکھ کر فرماتے ہیں جن کی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا انکار کیا ہے، کن معنوں میں انکار کیا ہے، اس کی گہرائی پر نظر ڈال کر پھر حضرت مسلم موعود نے ایک موقف لیا ہے۔ میں جو یہ موقف لے رہا ہوں بعین ہی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقصد کی تائید میں لے رہا ہوں، اور یہ بیان کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ دیکھ لو دونوں میں مماثلت ہے، اور اہل عرب کو اس طرف بلاتے ہیں کہ دیکھ لو وہ بھی قتل ہوا وہ بھی قتل ہوا، اور ارہاس کے لحاظ سے ایک اور دلیل میرے حق میں ٹھہری، تو مراد یہی ہے کہ ارہاس کی مماثلت پر زور ہے نہ کہ قتل پر۔ قتل پر اس حد تک ہے کہ اس وقت تک عامت المسلمین میں دونوں کے قتل کا عقیدہ رائج تھا، اور استدلال کے رنگ میں بعض دفعہ مخاطب کے مسلمات کو اس کے سامنے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ باریک فرق نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگ جلد بازی سے اچھل جاتے ہیں کہ ہو یہ تم نے مخالفت کر دی۔ حضرت ابراہیم نے تو وقتی مصلحتوں کے پیش نظر یہاں تک کہا کہ یہ جو تارا نکلا ہے یہ میرا خدا ہے۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، کیا وقتی طور پر آپ مشرک ہو گئے تھے؟ طرز استدلال ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کو خدا سمجھتے ہو، چلو فرض کریں یہ خدا ہے۔ تو بعض دفعہ مخالف کے عقائد کو وقتی طور پر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا کہنے والا اس کا قائل ہے اور ایک مقصد حاصل کیا جاتا ہے، مگر یہاں اس سے زیادہ معاملہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات حضرت یحییٰ کے معلوم ہوئے تھے یا حضرت سید احمد کے معلوم ہوئے تھے، ان میں پلڑا، غالب پلڑا، بھاری پلڑا اسی بات کا تھا کہ حضرت یحییٰ بھی شہید ہو گئے اور حضرت سید احمد بھی شہید ہو گئے۔
اس لیے اس کو استدلال کے طور پر استعمال کرنا ہرگز ثابت نہیں کرتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک یقینی طور پر حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہیں، جبکہ آپ یقینی طور پر کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی کے قتل کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ باتیں سمجھا رہا ہوں اہل علم کو کہ باریک چیزوں پر غور کرتے وقت دیکھا کریں کہ کئی امکانات ہیں، بہت وسیع حضرت مسیح علیہ السلام کی جو عالمی ایک مصلحت ہے جنگ کی، اس کو اختیار کر کے آپ نے کئی طرح سے دلائل پیش کیے ہیں، نبوت کے مضمون کو سمجھانے کے لیے بھی، وفات مسیح کو سمجھانے کے لیے بھی، اپنے صداقت کے ثبوت میں بھی، اور بعض لوگوں کو ان میں تضادات دکھائی دے، کتابیں شائع کر دی ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی تضادات پر، لیکن یہ جو تضادات کا سلسلہ ہے یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ بہت گہری بیماری کی نشاندہی کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسیح موعود کی خلافت کے منصب پر فائز کرتا ہے، اگر وہ کم علم بھی ہے تو اس سے یہ بات بہرحال ناممکن ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد کے خلاف بات کرے، اور نعوذ باللہ من ذالک اپنی علمیت جھاڑنے کی خاطر ایسی باتیں بیان کرے کہ مسیح موعود تو غلط تھے، میں سچا ہوں۔ یہ خیال لعنتی ہے، یہ کم فہمی کا نتیجہ ہے، بلکہ دل کی بیماری کا مظہر ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ جب گہری ہو جاتی ہے تو انبیاء کے انکار پر منتج ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے ایک جگہ اس مضمون کو یوں باندھا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور نبیوں کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ ان کے خلاف تعزیر کا اظہار ہے۔ خدا اور نبیوں میں کون فرق کیا کرتا ہے؟ وہی لوگ جو ایک نبی کو متعلق کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے سے متصادم باتیں بیان کرتا ہے، پھر اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کل آیات کا حوالہ نکال لینا، کہ وہ لوگ بھی جو نبیوں کے درمیان فرق ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جاہل اور ظالم لوگ ہیں۔ یہی سلسلہ چلتا ہے ہمیشہ آگے تک، اور جو واضح کفار ہیں وہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ بھی یہی حرکت کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو منافق نہیں ہیں لیکن سطحی علم کے کھوکھوں میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، ان سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے، نادانستہ منافقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی انانیت اور علم کا دھوکہ جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کو ٹھوکر پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو متقی، خدا پرست اور منکسر مزاج، وہ جب بظاہر ایک تضاد کو دیکھتے ہیں تو استغفار سے کام لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان مشکل مضامین کو ان پر حل کر دیتا ہے، یا جس کی طرف سے ان کو یہ خیال ہو کہ شاید اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو، اس کو بڑے انکسار کے ساتھ متوجہ کرتے ہیں کہ یہ پہلو بھی دیکھ لیجئے۔ اگر اس کو پیش نظر رکھ کر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو خدا نے آپ کے سپرد کام کیا ہے، آگے بڑھیں اور جو خدا جس طرح چاہتا ہے کرتے رہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ پہلو دکھانے کے لائق تھا، ہم نے دکھا دیا۔ اکثر احمدی علماء، بھاری اکثریت جو حقیقی اور ٹھوس علم رکھتے ہیں، ان کا یہی مسلک ہے۔ اس لیے مجھے اللہ کے فضل سے کوئی فتنہ دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے جماعت ہرگز نہ گھبرائے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو چکا ہے، مگر انہی باتوں نے فتنے پیدا کیے ہیں اور ان کی یاد بھیانک ہے۔ حضرت مسلم موعود کے زمانے میں ایسے فتنے پیدا ہوتے رہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں ایسے فتنے پیدا ہوتے رہے۔ جماعت کے ایک حصے کو جو ان فتنوں کا بانی تھا ان کو تو خدا نے کاٹا ہی، مگر بعض نادان اور کم علم اور کم فہم لوگ بھی اس طرح وہ ساتھ کاٹے گئے اور نقصان اٹھا گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو نقطہ بیان فرماتے تھے تو بعض علماء قسم کے لوگ، یہ جو اس زمانے میں ہمیں نظر آتا تھا کہ دل میں کچھ مرض ہے، وہ ہم خیال لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوڑا کرتے تھے، اور ایک دوسرے گھروں میں میٹنگ ہوتی تھی کہ دیکھو جی یہ آج خطبے میں بات کہی، دیکھا نا یہ کس طرح کی بات ہے، یہ درست نہیں ہے، مسیح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود یہ کہہ رہے ہیں، ہم کس کی بات مانیں، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، آپ یہ بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح اس مضمون کو بڑھایا کرتے تھے۔ اور قادیان کے میں جنہوں نے پرورش پائی وہ گواہ ہیں کہ یہ اڈے ایسے بنے ہوئے تھے،
اور پھر وہ ان اڈوں نے حقیقت پسندی کا روپ دھارا، حقیقت پسند پارٹیاں بنیں، اور ربوہ میں بھی ان لوگوں کے اڈے قائم ہوئے اور کئی لوگوں کو نقصان پہنچا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ بعض ہم خیال، جب کوئی مسلم خلیفۃ المسیح ثالث کوئی نقطہ اہم بیان فرماتے تھے جو عام مروجہ نقطوں سے بظاہر متصادم تھا، تو یہ سمجھنے کی بجائے کہ خدا نے جس کے وہ زمام امامت عطا فرمائی ہے وہ گہری مصلحتوں کے بغیر بات نہیں کر سکتا، وہ اعلیٰ مفادات کی حفاظت میں باتیں کرتا ہے۔ آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کی بجائے لفظوں کو پکڑ کر اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، ایک کا دوسرے سے رابطہ، دوسرے کا تیسرے سے رابطہ، بات سنی دوڑے دوڑے اس گھر میں گئے، پھر اس گھر میں گئے، پھر اس گھر میں گئے، کہ دیکھ لیا نا آج یہ کیا بات کہہ گئے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث۔ ایک طرف حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، ایک طرف بیعت کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف دیکھا نا تم نے کیا کہہ گئے ہیں۔ یہ پھر منافقت پر منتج ہو جاتی ہے بات۔ پھر اللہ کی مرضی ہے، جسے بچانا چاہے وہ بچا لے، جسے کاٹنا چاہے وہ کاٹا جائے۔ اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایسے موقع پر میں اکثر حضرت مولوی ابوالعطا صاحب سے ملا کرتا تھا، کیونکہ حضرت مولوی ابوالعطا صاحب ان علماء سے تعلق رکھتے ہیں جو ظاہری علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے، اور گہری فراست تھی اطاعت کے معاملے میں۔ کامل یقین تھا کہ ناممکن ہے کہ کوئی خلیفہ وقت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کے خلاف کوئی بات بیان کرے، یا احادیث کے موقف کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے۔ اس لیے ان سے مل کر جب میں یہ بتاتا تھا کہ میں تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے اس اعلان سے یہ سمجھا ہوں، یہ فتنہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس خطرے کی پیشبندی کی خاطر آپ نے اس مضمون کو چھیڑا ہے، نہ کہ مجددیت کا انکار مراد ہے، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت بھی مجدد ہو سکتا ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہو تم؟ تو حضرت مولوی صاحب کے خیالات ہمیشہ بین ہی اپنے مطابق ہی پاتا تھا، اور زیادہ تو میں لوگوں کے ساتھ ایسی بحث نہیں کیا کرتا تھا، جب مجھ سے کوئی چھیڑتا تھا اس کو ضرور سمجھایا کرتا تھا، لیکن اگر کسی سے ذہنی طور پر رابطہ اور مضمون پر گفتگو تھی تو وہ حضرت مولوی ابوالعطا صاحب سے تھی، دوسروں سے اس لیے نہیں کہ وہاں کچھ اڈے بھی بن گئے تھے، کچھ ایسے جو ان لوگوں کے خلاف متشدد ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے مسئلے حل ہونے کی بجائے ان میں اور زیادہ فاصلے بڑھتے چلے جاتے تھے، کچھ ایسے تھے جو دوسری طرف نتھر کر دوسرے پول بن رہے تھے۔ تو میرے نزدیک یہ بات مہلک ہے اور بہت گہرا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اگرچہ میں یہ آثار نہیں دیکھ رہا کہ واقعتاً نعوذ باللہ من ذالک ایسے اڈے بن رہے ہوں، مگر وہ جو جراثیم جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا موجود رہتے ہیں۔ اگر وقت پر ان کی نشاندہی نہ ہو اور ان کا تجزیہ نہ ہو تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ یہ جو خطرے ہیں یہ ان لوگوں سے درپیش ہوتے ہیں جن کی قبولیت بیعت میں ایک انانیت کا پہلو اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وہ یہ مضمون سمجھتے ہی نہیں کہ آدم کو جو سجدے کا حکم تھا وہ کیا معنی رکھتا ہے، اس لیے وہاں سے بات چلے گی۔ آدم کو کیوں کوئی سجدہ کرے؟ مراد یہ ہے کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے ایک منصب پر فائز کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، تو مراد ہے اللہ کی خاطر، خواہ تمہیں باتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، مان لیا کرو، اپنی انانیت کو اس کے سامنے جھکاؤ۔ یہ ہے سجدے کا مفہوم، نہ کہ سر زمین پہ ٹیک کر ماتھا ٹیکنا جس کو کہتے ہیں، یہ مراد ہرگز نہیں۔ اپنی انانیت کو اللہ کی خاطر، اس یقین پر کہ خدا نے جس کو چنا ہے اس کو وہ خود عقل بھی دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی انانیت کو اس کے سامنے جھکنے میں مانے نہ رکھنا۔ اس کو جھکاؤ گے تو پھر تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو سچے فرما بردار ہیں۔ بس میں جانتا ہوں بعض لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن علم کی انانیت کا سر اسی طرح بلند رہتا ہے، اور وہ اس طرح خلیفہ وقت کو دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی نقطہ
ایسا بیان ہو جو ان کے اپنے نکات جو انہوں نے اپنے طور پر بات سیکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہو، تو اس طرح تائیدی خط لکھتے ہیں جیسے بچے کو شاباش دی جا رہی ہے کہ آپ سے توقع تو نہیں تھی، بلے بلے، واہ واہ، کیا نقطہ بیان فرما دیا ہے، یہی تو نقطہ ہے جو میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ سے۔ یہ ہے وہ انانیت کا سجدہ یعنی بظاہر سجدہ ہے لیکن سجدہ نہیں ہے، انانیت کا سر اسی طرح اونچا ہے۔ اور ویسے چاہے جتنے مرضی معارف اللہ سے حاصل کر کے کوئی خلیفہ بیان کرے، اس کا لطف نہیں ان کو آتا، وہ گنگ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ مٹھیاں زیادہ کسی جاتی ہیں، اور یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح موقع ملے تو مسیح موعود کی علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کا سہارا لے کر یہ کہا جائے کہ دیکھ لو مسیح موعود سے ٹکرا رہے تم۔ اپنی انانیت سے ٹکرانے کی جرت نہیں ہے، یہ کہنے کی جرت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں موقع ملے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کسی ظاہری بیان سے خلیفہ وقت کا بیان ٹکراتا ہوا دکھائی دے، وہاں یہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور تائیدیں حاصل کرتے ہیں، خود بھی لکھتے ہیں، دوسروں سے لکھواتے بھی ہیں کہ اعلان کر دو کہ تم غلط ہو گئے ہو۔ اب ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ یہ خشک خول میں بسنے والے زندگی کی روح سے عاری ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی سانسوں کی رمق جاری رکھے، میری تو یہی دعا ہے۔ اللہ چاہے تو ان سے وہ روح کھینچ لے جو دراصل نفخ روح سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر وہی مٹی کی مٹی ہو جائیں، جس مٹی سے آدم کو اٹھایا گیا تھا، لیکن نفخ روح سے پہلے مٹی ہی تھی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بس یہ وہ باریک بیماریاں ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو خلیفہ وقت سے وہ تعلق رکھتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک مولویت کی انانیت کا ہر وقت طاق میں کہ کوئی غلط بات کہے اور ہم اس کو پکڑیں، یا غلط بات نہ بھی ہو تو ہمیں غلط لگے تو ہم اس کو پکڑیں، اور صرف اس بات پر خوش ہوں جو ہماری تائید میں ہو۔ یہ فطرت کی گہری منافقت کی رازدان باتیں ہیں، ان فطرت کی گہری منافقتوں کی رازدان ہیں، مگر کبھی کبھی اللہ ان سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اس بیماری سے بچیں، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور اسی کی مختلف شکلیں ہیں جو آغاز ہی سے اہل اللہ کے انکار پر منتج ہوا کرتی ہیں۔ شیطان نے جس جذبے سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، وہی جذبہ ہے جو آگے بڑھتا ہے، اور ہمیشہ یہی ہے۔ تضاد دکھانا اور ثابت کرنا یہ قدر مشترک ہے جو ساری تاریخ میں دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت مسیح کے متعلق میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، سارے عیسائی مستشرقین کا آج تک یہی زور ہے کہ وہ کہیں خدا کے کلام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے تضاد ہے، اور پھر خلفاء کے پیچھے خارجین پڑ گئے کہ تمہارا اس مسلک سے تضاد ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک تھا اور آپ کے پہلے خلفاء کا مسلک تھا، یہاں تک کہ بیت اللہ میں نماز دوگانہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے مسلک پر وہ تلواریں تن گئیں اور کہا کہ ثابت ہو گیا کہ تم کافر ہو۔ تو یہ اگر دائرے کے اندر رہے اور ارتداد کا رنگ کھلا کھلا اختیار نہ کرے تو خارجیت بن جاتی ہے، اور خارجیت کا پھوڑا کچھ دیر پکتا ہے، پھر پھوٹا کرتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو جو اس کے گرد بسنے والے ہیں ان کو بھی پیپ بنا دیتا ہے، وہ گندے مادے کے طور پر خدا کی تقدیر سے باہر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں پھر دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں، بیماری کی نشاندہی ہے، انسانوں کی نہیں ہے، لکھنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہے، مگر لکھنے والوں کو خود اپنے نفس کا حال معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ جس طرح میں نے ان کو سمجھایا ہے اپنا تجزیہ کریں۔ اور قرآن کریم کا یہ بیان سچا ہے کہ القا معاذیرہ والی آیت تک ہوئی، بل الانسان بل ہے یا اور لفظ بل الانسان والا، ہمیں لفظ بل کے متعلق ذرا مشتبہ تھا، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معاذیرہ۔ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے کہ انسان جتنے مرضی عذر تراش کر کے اپنی بات کو مختلف برتنوں میں سجا کے پیش کر رہا ہو، اگر وہ غور کرنا چاہے تو
بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اپنے نفس میں ڈوب کر اپنے اندرونی نیتوں کے آخری کناروں تک پہنچ جائے اور معلوم کر لے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ استغفار سے کام لیتے ہوئے اپنا تجزیہ خود کیا کریں۔ اگر انہوں نے خود اپنا تجزیہ صحیح نہ کیا تو یاد رکھیں خدا کی تقدیر یہ تجزیہ کرے گی اور ان کو نکال کے باہر پھینک دے گی، پھر کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی۔ لیکن اگر تقویٰ سے سوال ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ سوال ہیں، جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کا منصب سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے سوال رحمت ہیں، ان پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، ان میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ایک جاہل کو جو خدا نے اٹھا کر منصب خلافت پر کھڑا کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے یا اس کی تائیدیں فرما رہا ہے؟ اگر تائیدیں فرما رہا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے معنی کے مخالف ہو اور پھر اس کی تائیدیں جاری ہوں۔ اس کا تو مطلب ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے مسیح موعود کو چھوڑ دیا اور اس خلیفہ کی تائید شروع کر دی جس کو خدا نے نعوذ باللہ من ذالک کے لوگوں کے خیال میں جاہل ہوتے ہوئے بھی اس خطرے کے باوجود کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے جماعتی حقیقی اعتقادات کو نقصان پہنچائے گا، پھر بھی اس کو جاری رکھا اور اس کے بعد تائیدیں اس طرح کی گویا اس بات کی پرواہی کوئی نہیں کہ حرکتیں کیا کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دلیل کو یوں پیش کروایا ہے کہ دکھاؤ تو صحیح جس کی میری طرح جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ کیا مسئلہ ہے؟ میری طرح جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں حضرت مسلم موعود کی پیشگوئی بتائیں کہاں ہے وہ جو یہ اس موقع کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، بہت عمدہ بات تھی، مجھے تو خیال نہیں گیا، مگر عبدالسمیع خان صاحب روا نے اسی عالمی درس سے متاثر ہو کر ایک پیشگوئی بھجوائی ہے جو اس بات کی مؤید ہے اور بڑی کھلی کھلی مؤید ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک خلیفہ کی بیعت کی ہے تو درست کی ہے، اس خلیفہ کو خدا نے مقرر فرمایا ہے، وہ کمزور ہو ناکارہ ہو، خدا اپنے تقرر کی غیرت رکھتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے اور اس کے مخالفین کو ضرور نامراد کیا کرتا ہے۔ بس ہر وہ اختلاف جو مخالفت سے اگا ہے وہ اس پودے کی طرح ہے، نشتست من فوق الارض ما لها من قرار، اسے تو ضرور اکھاڑا جائے گا، وہ شجرہ خبیثہ ہے، اس کو قرار نہیں ملے گا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں وارننگ کے طور پر، لیکن سچے پاک اختلاف جو کثرت سے مجھے ملتے ہیں ان کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہے، ہرگز نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ کسی ایک معین شخص کے متعلق میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ منافق ہے، ہرگز نہیں، وہ اپنا حال مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اصول میں نے بتا دیے، سمجھا دیا کہ کس طرح پہچان کریں، پھر ان کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے، پھر میں بیچ میں ایک طرف ہٹ جاؤں گا بیچ میں سے۔ یہ سنیے، مسجد اقصیٰ قادیان میں پہلی دفعہ 7 جنوری 1938 کو لاؤڈ سپیکر لگا۔ 1938 کو 7 جنوری کو لاؤڈ سپیکر لگتا ہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے کہ حضرت مسلم موعود علیہ السلام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خطبہ دیتے ہیں، اور اس وقت میں 10 سال کا تھا، کیونکہ 28 میں پیدا ہوا ہوں آخر پر۔ اس وقت وہ خطبے میں فرما رہے ہیں، اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ساری دنیا میں درس و تدریس پر قادر ہو سکے گا۔ اب بتائیں کہ میرے جیسے جاہل نادان بچے کا وہاں موجود ہونا، وہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہوگا جو اٹھے گا اور اس پیشگوئی کا مصداق بنے گا۔ فرماتے ہیں ابھی ہمارے حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ابھی ہمارے پاس کافی سرمایہ نہیں، اور ابھی علمی دقتیں بھی ہمارے رستوں میں حائل ہیں، لیکن اگر یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں اور جس رنگ میں اللہ تعالی ہمیں ترقی دے رہا ہے
اور جس سرعت سے ترقی دے رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریب زمانہ میں یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں گی۔ تو بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمنی کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ لیے ہوئے ادھر سن رہے ہوں۔ اس طرح خدا اپنے نشان ظاہر کرتا ہے، پھر کیوں شکوک و وہموں میں مبتلا ہو کر تم اپنی عاقبت کے درپے ہوتے ہو؟ لیکن اگر خالص ہو اپنے عہد بیت میں اور خدا کی تائیدیں تمہیں یقین دلا رہی ہیں کہ یہ درست فیصلہ تھا بیت کا، تو پھر اپنے طرز عمل میں وہ ادب اختیار کرو جو لازم ہے میرے جیسے کمزور انسان کے لیے نہیں، بلکہ نفخ روح کے تقاضے کی وجہ سے، کیونکہ جس خلیفہ کو خدا بناتا ہے، جو اس کے مسند تک بیٹھتا ہے، وہ اسی نفخ روح سے برکت پاتا ہے، نئی نفخ روح اس پر نہیں ہے، لیکن اسی نفخ روح سے برکت پاتا ہے۔ اس لیے اس مقام کو کبھی پیش نظر سے ہٹانا نہیں، اور ذاتی طور پر میں اپنے آپ کو جو سمجھتا ہوں مجھے بہتر پتہ ہے، میں نہایت ناکارہ انسان ہوں، علمی لحاظ سے کمزور، بسا اوقات اتنی غلطیاں کرتا ہوں کہ سارے خلفاء نے مل کر جو ظاہری علوم کی غلطیاں ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں ظاہری علوم کی، وہ اتنی نہیں کی ہوں گی جتنے میں اکیلا ہی کر چکا ہوں اب تک، پھر بھی اللہ برداشت فرما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ غلطیاں بشری کمزوریاں ہیں، بچپن کی غلط سکولنگ کے نتیجے میں میری تربیت اللہ اور طرح فرما رہا تھا، اسکول کے میں پڑھنے والے مولوی بن رہے تھے، وہ اور طرح بن رہے تھے، ظاہری علوم پر جو ان کو دسترس ہوئی وہ مجھے نصیب نہیں ہوئی، میں جانتا ہوں، مگر اگر وہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا جو اب نصیب ہے۔ اس لیے جن تقاضوں کے پیش نظر اللہ مجھے تیار کر رہا تھا، ان میں ان غلطیوں کا شامل ہونا ایک لازمی حصہ ہے، اس لیے ان پر کوئی غلط نتیجے نہ نکالیں، مگر خدا کی تائید بہرحال میرے ساتھ ہے، رہے گی، اور ہر خلیفہ کے ساتھ جب تک مسیح موعود علیہ السلام کے اعلیٰ مقاصد پورے نہیں ہوتے اسی طرح جاری رہے گی، اور جو شخص اس سے تعلق کاٹے گا اس کا خدا سے تعلق کاٹا جائے گا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے وفا کے تقاضوں کو کما حق و بیان کریں۔ اور ایک اور لطیف بات جو بیان کی گئی ہے اس میں ہمیں بتا رہا ہوں، عبدالصمد خان صاحب نے، یہ آپ نہیں بیان کر رہے، یہ انہوں نے بیان کی ہوئی ہے پہلے۔ ہاں، اس میں یہ بیان ہے کہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ 7 جنوری کو 1938 کو حضرت مسلم موعود یہ اعلان کر رہے ہیں، پیشگوئی کر رہے ہیں، اور ماریشس سے 7 جنوری کو اس عالمی پروگرام کے آغاز کا آپ نے اعلان کیا ہے۔ 7 جنوری اعلان پہلے کیا ہے، 7 جنوری کے متعلق بتایا تھا کہ 7 جنوری سے یہ عالمی انتظام جو ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام عالم کو مربوط کرنے کا انتظام ہے یہ شروع ہو جائے گا، تو عین اسی دن وہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، میں تو نکما سا کھلنڈرا سا لڑکا تھا، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں تھا، اکثر ایک ہاتھ سے شلوار پکڑنی پڑتی تھی کہ بعد وہ نالا ڈھیلا ہو جاتا تھا، تو یہ بھی ہوش نہیں تھی، تو لوگ مجھے دیکھ کے ہنسا کرتے تھے کس قسم کا بیہودہ لباس میں پھرتا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے جو بنا دے، اور اس کی تائید پھر ایسی کرتا ہے کہ اس کو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، آسمان پر چمکتی ہے۔ مگر یہ تائید دراصل یاد رکھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کی تائید ہے، ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے یہ فضل اتمام سے اتارے ہیں۔ میں اپنی ذات کو مرکزی نقطہ بتانے کے طور پر پیش نہیں کر رہا، محض بعض لوگوں کے شکوک دور کرنے کی خاطر بتا رہا ہوں کہ اس الہی منصوبے میں جو اول اور آخر طور پر حضرت محمد رسول اللہ کی خاطر بنایا گیا تھا، جو مسیح موعود کے زمانے میں اس کا ظہور مقدر تھا، اس عاجز کو اس کا ایک معمولی ذریعہ بنایا گیا ہے، اس لیے یہ سعادت بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنے اور اپنی روحانی اور علمی تربیت کرنے میں ان امور کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔